مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے لیے ایک یہ لکھا ہے، ایک تو قرآن شریف کی آیت ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر کے اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں وہ کسی سے بات کرے، یا کسی کو اپنے گھر بلائے، یا کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، کسی کے ساتھ مثلا ٹیکسٹ میسیج کرے وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عورت کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے نا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی مال کی حفاظت بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب شوہر کی جیب میں کچھ پڑا ہے اور بس وہ آئی اور اپنے شوہر کی جیب سے خالی کر کے وہ لے گئی، کچھ کھلے پیسے پڑے ہیں نا، بس وہ لے گئے اور اس سے کچھ منگوائے۔ اب شوہر سودا لینے کے لیے وہ آ جاتا ہے اور یہاں انہوں نے اپنے بیس بدل کے جا رہے ہیں، اور یہاں سے جب وہ آ رہے اور جب یہاں سے خالی، تو انہوں نے یہ لکھا ہے مطلب 10,000 ملتے ہیں نا، تو 10,000 میں وہ 1,000 روپے وہ اپنے خرچے سے رکھے، اور 9,000 ملتے ہیں تو وہ 8,000 خرچ کرے اور 1,000 روپے رکھے۔ اسی طرح اپنے پھر جب اپنے شوہر کا جو تنگ دستی اس کے اوپر آئے ان کو یہ ہاتھ میں تمائے، اس سے گھر کا خرچہ بھی ضرور پورا ہوگا، اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ شوہر کو بھی جو ہے وہ مددگار، یعنی آپ اپنے شوہر کی ایسے مدد کیا کرے کہ اس کو تنگ دست نہ ہونے دے۔ لیکن ہمارے عورتوں کا کوئی عجیب ہے نا، جیب میں کچھ پڑا ہے بس وہ لے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب پھر ضرورت پڑ جاتی ہے نا کھلی پیسوں کی، وہ ہوتے نہیں، تو یہ عجیب، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ اس طرح پھر جب اس طرح کریں گے اس طرح گھر نہیں چلے گا، صرف اس طرح نہیں چلے گا۔ اس لیے وہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو انہوں نے بتایا ہوا نسخہ ہے اس پر عمل کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ مثلا 10,000 میں 1,000 رکھو، 1,500 رکھو، 2,000 رکھو، اسی طرح آپ کرتے کرتے زیادہ، جب آپ جتنی زیادہ آپ کریں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب شوہر تنگ دست نہ ہوگا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب عورت با پردہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی چار دیواری میں تو کیا، وہ سمندر کے اس جاگ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ یہاں انہوں نے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک خاتون تھی، وہ حج پہ گئی تھی اور ایک بچہ اس کے کندھوں پہ تھا، اور وہ جب اب جو تلبیہ پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب ایک عالم اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی شکر ادا کر رہے، آپ کیا ماجرا ہے؟ تو باپردہ خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں، یہ بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے کندھوں پہ سوار ہیں۔ ہم سمندر پار کر رہے تھے، جب ہم کشتی میں بیٹھ گئے تو کشتی کہیں تک پہنچا تو کشتی کے یہ تختے سارے ٹوٹ گئے اور کشتی والے سارے سمندر کے اندر گر گئے۔ اب سمندر میں اور یہ میرا بیٹا اور ایک حبشی بڑا قد و قامت والا، وہ ہم یہ تین یہی کشتی میں رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ جب کشتی میں ہم تینوں رہ گئے، کچھ وقت کے بعد یہ حبشی قداور جسم والا ہمارے قریب آیا اور ہمارے تختے پہ جس تختے پہ ہم سوار تھے ہمارے قریب آیا اور ہمیں گناہ کی دعوت دینے لگے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بدبخت آدمی، ابھی اتنے لوگ آپ نے نہیں دیکھے یہ سمندر کے اندر گر گئے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا کرے گا؟ ہم ایسے کریں گے جب ہم ایسے کریں گے۔ تو خیر کہتا ہے کہ وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ اب یہ چھوڑتا نہیں ہے، تو میرا بیٹا گود میں تھا، تو میں نے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو، یہ جو چھوٹا ہے اس کو چونڈی لگائیں یہاں پاؤں میں۔ جب چونڈی لگائیں پاؤں میں تو یہ بچہ رونے لگا، تو اب اس کو میں نے کہا کہ جب یہ بچہ سو جائے گا پھر اس وقت کچھ کر لیں گے۔ تب یہ بچہ رو رہا تھا، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ، میں اپنے خاوند کے علاوہ آج تک میں نے کوئی ایسی کام نہیں کیا، اور یہ بدبختہ میں چھوڑ رہے نہیں، آپ کے علاوہ یہاں ہمارے مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ کہتا ہے کہ جب یہ بچہ پھر سو جاتا پھر میں اس کو چوننے لگے، پھر یہ رو رہا تھا۔ اس طرح کچھ وقت ہوا اور کشتی جا رہی تھی، سفر جاری تھا، تو انہوں نے یہ بچہ میرے گود سے لیا اور بچے کو سمندر کے اندر پھینکا، اور اب یہ
بڑا فربا شخص، اور اب جب یہ میرے قریب آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سمندر کے یہاں کشتی کے درمیان سے ایک بڑا جانور سمندر کے درمیان سے نمودار ہوا، ان کو ایک لقمے میں اپنے اندر نگل لیا۔ اب میں اکیلی رہ گئی کشتی میں، کسی طریقے سے لکڑی اس میں لگا کے اور کنارہ پار ہو گئے میں۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں انتظار کر رہی تھی مدد کے لیے کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے اور ہمیں یہاں سے لے جائے۔ کہتے ہیں کہ دور ایک کشتی آ رہی تھی، ان کو چادر ہلایا اور وہ قریب آیا۔ جب وہ قریب آیا تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ اس آدمی کے پاس وہ میرا بچہ تھا اور اس کو چوم رہا ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ تو میرا بچہ ہے، اس کو میں نے کہا کہ یار یہ تو میرا بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی کیا ہے، تمہارا بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعہ سنایا ہے کہ یہیں سے حبشی تھا اور میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا سارا سنایا۔ تو کہتے ہیں ہاں، ہمارے سامنے سے ایک کشتی جا رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نے یہ بچے کو کشتی سے وہاں سمندر میں پھینک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی مدد اور نصرت سے یہ بچے کو ایک جانور کے یہاں کمر پہ رکھا، اور کشتی والوں کو کہا کہ اگر آپ جانور کشتی والے کو کہہ رہے تھے اگر آپ اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، ہم آپ کی کشتی کو جو اٹھائیں گے اور آپ کی کشتی کو جو ہے ہم یہی آپ لوگ سارے مر جائیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، کہتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک جانور آیا، انہوں نے ایک آدمی کو جو ہے وہ نگل لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس عورت کو پھر وہ اپنا بچہ دیا، اور اس وقت جب اب میرا بچہ ہم وہاں زندہ بچ گئے اور گناہ سے بچ گئے اور اس آبشی سے بچ گئے، تو اب اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اب یہ کتنا بڑا حادثہ ہمارے ساتھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچائے۔